بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 23 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتیکا۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیاوان، مصنف ایم راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 21 صفحہ نمبر 175 سے۔ لیکن مسٹر سٹوکر، میں کوئی نوعمر نوجوان نہیں ہوں، نہ ہی میں ساری زندگی عورت سے دور رہا۔ گو میں نے شادی نہیں کی، لیکن عام انسانوں کی مانند میری زندگی بھی بے شمار عورتیں داخل ہوئیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کا نیا کھلاڑی نہیں ہوں، لیکن نہ جانے وہ کون سا وقت تھا، کیسا ماحول تھا کہ یہ لڑکی میرے دل کو بھا گئی۔ اور مسٹر سٹوکر، اس سفر میں آپ کی شمولیت کے لیے پیشکش میں نے صرف اور صرف گلوریا کے لیے کی تھی۔ اس کے باوجود میں نے آج تک صبر کیا۔ کیا آپ اس بات پر مجھے داد نہ دیں گے؟ وائٹ خاموش ہو گیا۔ میں اور سٹوو منہ پھاڑے اس کی کہانی سن رہے تھے۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی کئی منٹ تک ہم خاموش ہی رہے۔ پھر میں نے کہا، اگر یہ بات تھی تو تمہیں ہمیں وہیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں احمق انسان نہیں ہوں سٹوکر۔ وائٹ مسکرایا۔ گو تم اب یہاں زیادتی کرنا چاہتے ہو؟ ارے نہیں، مس گلوریا پر زیادتی کون کر سکتا ہے؟ وائٹ نے اوباش سے انداز میں گلوریا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن گلوریا کے چہرے پر میں نے کوئی تاثر نہ دیکھا۔ لیکن وہ سٹوو سے منسوب ہے۔ سٹوو اس کا منگیتر ہے۔ ہم جنگل میں ہیں، صحرائے اعظم افریقہ میں۔ تمہارے شہر تک وہ اس کا منگیتر تھا۔ یہاں جنگل کا قانون چلے گا، اور جنگل کا قانون ہے کہ اگر ایک لڑکی کے دو دعوے دار ہوں تو دونوں ایک دوسرے سے جنگ کر کے فیصلہ کریں گے۔ مگر میں چاہتا ہوں میرے ساتھی مسٹر سٹوو کو ٹھکانے لگا دیں گے، لیکن بہرحال اتنی میں رعایت ضرور کروں گا کہ سٹوو مجھ سے مقابلہ کرے۔ اور سٹوو کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی مسٹر وائٹ؟ میں نے کہا۔ پکو مت، میں نے اب تک شرافت سے کام لیا ہے، لیکن میں تمہیں صبح تک کی مہلت دیتا ہوں۔ کل صبح فیصلہ کر کے بتا دو کہ گلوریا کو میرے حوالے کرنے کی کون سی صورت ہے، اس نے کہا اور ہیمے سے باہر نکل گیا۔ اور ہم دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ سٹوو، میں نے سٹوو کو مخاطب کیا۔ وہ پرہیل انداز میں بولا، اب کیا کیا جائے؟ مجھ سے بہتر آپ سوچیں گے مسٹر سٹوکر۔ سٹوکر نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا، صورتحال میرے علم میں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا گلوریا کو اس کے حوالے کرنے کا۔ میں نے بھی کسی قدر خشک لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے گلوریا کو اس کے سامنے کیا ہی کیوں تھا؟ لیکن میں نے کسی ایسے مقصد کے تحت نہیں کیا تھا۔ یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں مسٹر سٹوکر۔ کیا بکواس ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اس مسئلے کا حل بھی اب آپ ہی تلاش کریں۔ وائٹ ایک خطرناک دشمن ہے۔ اگر ہم اس سے دستبردار بھی ہونا چاہے تو ہمیں واپسی کی اجازت نہیں دے گا۔ ایسی شکل میں تم سوچو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا۔ میں عرض کر چکا ہوں، اس مسئلے کا حل صرف آپ ہی تلاش کریں گے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو سٹوو؟ یہی کہ اس جھگڑے میں آپ کا شریک نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ تمہاری منگیتر نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن آپ نے ہی اسے وائٹ کے سامنے پیش کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے غصہ آ گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں مسٹر سٹوکر، اس میں غلط کون سی بات ہے؟ آپ بتائیے، کیا میں نے گلوریا کو وائٹ کے سامنے پیش کیا تھا؟ کیا میری کسی کوشش سے وہ اس کی طرح متوجہ ہوا؟ متوجہ تو میری کوشش سے بھی نہیں ہوا۔ تم ٹھنڈے ذہن سے کیوں نہیں سوچتے سٹوو؟ اب ہمیں کسی طور یہاں سے نکلنا چاہیے، ورنہ گلوریا خطرے میں ہے۔ کیسے نکلیں گے مسٹر سٹوکر؟ خاموشی سے، رات کی تاریکی میں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ابھی اسی وقت رات کا وقت موزوں رہے گا۔ میرے حال میں وائٹ اتنا گدھا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس وارننگ کے بعد وہ ہم پر نگاہ بھی رکھے گا۔ اوہ تب میرا خیال ہے اب یہ کوشش فضول ہے مسٹر سٹوکر۔ اگر ہم نے چوروں کی طرح نکل بھالنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں پکڑ لے گا، تب وائٹ ہم پر اعتماد ختم کر دے گا، اور بہرحال وہ محتاط ہے۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صرف یہی کہ میں حقیقتیں قبول کر لینے کا عادی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں وائٹ سے جنگ نہیں کر سکتا، میں اسے جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تب میں اسے اپنا دشمن ہی کیوں نہ بناؤں، میں اس سے تعاون کیوں نہ کروں؟ گویا تم گلوریا کو اس کے حوالے اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرا گلوریا پر ابھی کوئی حق نہیں ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ لیکن وہ تم سے منسوب ہے،
ٹھیک ہے مسٹر اسٹوکر، موجودہ صورتحال میں میں اسے دستبردار ہوتا ہوں، بے غیرت اسٹوو نے کہا، اور میں ششدر رہ گیا۔ میں نے گلوریا کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ پاپا ٹھیک ہی تو ہے، قیمتی ہیرو کا حصول اتنا آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ مجھے وائٹ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو بہت سے ہیرو سے نوازے گا، گلوریا نے طنز بھری آواز میں کہا، اور اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ اسٹوو نے بالکل ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس سے کوئی مشورہ کرنا فضول تھا۔ میرا ذہن بھی سخت پریشان تھا۔ بہرحال میں نے گلوریا کو کچھ ہدایات دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اتنا ضرور کرے کہ وائٹ سے اقرار الفت کے ساتھ ساتھ خود اس کو اس سے بچائے بھی رکھے اس وقت تک جب تک فرار کی تیاریاں میں مکمل نہ کر لوں۔ اور گلوریا ہنس کر رہ گئی، وہ بالکل مایوس تھی۔ اب وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ ان جنگلوں میں لا کر میں نے اس کے سب کچھ چھین لیا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود اس نے مجھ سے تعاون کیا، اور دوسرے دن جب وائٹ نے مجھ سے میرے فیصلے کے بارے میں پوچھا تو میں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، لیکن تمہیں جلد فیصلہ کر لینا چاہیے مسٹر اسٹوکر، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے، اور میں بہرحال منزل پر پہنچنے سے قبل ہیرو کے حصے داروں کا انتخاب کر لینا چاہتا ہوں۔ میں کیا فیصلہ کروں مسٹر وائٹ؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ تب میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا، وائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ اسٹوو کے پاس پہنچ گیا۔ کیا حال ہے مسٹر اسٹوو؟ کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ او نہیں مسٹر وائٹ، میں زندگی کی قدر کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھے میں نے آپ سے شکست تسلیم کر لی، گویا گلوریا میری، وائٹ خوش ہو کر بولا۔ ویسے تو وہ میری بھی نہیں تھی، بہرحال میں اس سے تمہارے حق میں دستبردار ہو گیا۔ ویری گڈ، اب کہو اسٹوکر۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے پریشانی سے کہا، اور وائٹ گردن ہلانے لگا۔ مختصر یہ کہ دوستوں میں فرار کی تیاری میں مصروف رہا، اور بلاخر ایک شام میں نے تیاریاں مکمل کر لی۔ گلوریا میرا ساتھ دے رہی تھی، لیکن مردوں کی مانند اسے اس بات کا غم تھا کہ میں نے دولت کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بہرحال رات کی تاریکی میں نے 2 گھوڑے کھولے اور انہیں اس جگہ پر لے آیا جہاں گلوریا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں گلوریا کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا، اور گلوریا ہنس پڑی، لیکن وہ کہکا گلوریا کا نہیں تھا، وہ وائٹ کہکا کا تھا۔ میرے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، میں سمجھ گیا کہ میرا راز کھل گیا، اور میں ساکت رہ گیا۔ تو تم فرار ہو رہے تھے؟ وائٹ نے اپنا کمبل اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانا چاہتا ہوں، تو جاؤ نا میری جان، میں تمہیں اب روکنا بھی نہیں چاہتا۔ گلوریا کہاں ہے؟ میرے خیمے میں۔ کیا بکواس ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، وہ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے، اسے اعلیٰ مستقبل سے دلچسپی ہے۔ بکواس کرتے ہو، گلوریا کو میرے حوالے کر دو وائٹ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جائے گی، وائٹ نے پستول نکال دیا۔ اسٹوو کہاں ہے؟ میں نے کس قدر خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ اب میرے دوستوں میں شامل ہو چکا ہے، اسی نے تمہارے اس فرار کی خبر دی تھی۔ بہرحال عمدہ آدمی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر تم دونوں کو وہ میرے حوالے کر دے گا تو میرے ساتھ اس کی حیثیت اچھی بن جائے گی، چنانچہ اس نے اچھا فیصلہ کیا۔ وہ بغیرت، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے اب صرف ایک بات مناسب ہے اسٹوکر، وہ یہ کہ تم گھوڑے پر سوار ہو اور اپنے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دو، اس طرح تمہاری جان بچ جائے گی۔ میں اس طرح نہیں، لیکن میرا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وائٹ کے پستول سے فائر ہوا اور گولی میرے ہیڈ کو سر سے اڑا لے گی۔ جلدی کرو، اگر تم زمین پر گرے تو دوسری گولی تمہاری پیشانی پر پڑے گی۔ اور میں اچھل کر گھوڑے پر چڑھ گیا۔ رخ بدلو، وائٹ نے پھر پستول سے اشارہ کیا، اور پھر اس نے فائر کر دیا۔ میں نے جلدی سے گھوڑے کا رخ بدلا، اور وائٹ نے 2-3 زوردار ہنٹر گھوڑے کو رسید کیے، اور ہونہان گھوڑا مجھے لے کر دوڑ پڑا۔ میں اس کی گردن سے چمٹ گیا، گھوڑے سے گر کر میری ہڈیاں چور چور ہو جاتی، اور پھر گھوڑا رات بھر مجھے لیے دوڑتا رہا، اور نہ جانے کہاں کہاں نکل آیا، اور اس کے بعد سے آج تک مجھے میرا کارواں نہیں مل سکا۔ میری بچی نہ جانے کس حال میں ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ ہم لوگ متاثر تھے، تو وہ خاموشی سے جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس طرح دوستوں مجھے میرے لالچ کی سزا مل گئی۔ میں ہیرو کی تلاش میں آیا تھا اور اپنا سب سے قیمتی ہیرے کو گنوا بیٹھا۔ اب میں ان جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ہم لوگ کافی دیر تک خاموش رہے، پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بہرحال تمہاری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا ہے اسٹوکر، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکا۔ ان لوگوں نے کہاں کا رخ کیا تھا؟ اچانک ٹوبو نے پوچھا۔ اب تو میں کچھ نہیں جانتا۔ ویسے تمہیں ان سے الگ ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ یقین کرو دوست، میں نہیں جانتا۔ میں تو اس دوران نیم پاگل سا ہو چکا ہوں۔
مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا. مجھے نہیں معلوم میری بچی اب کہاں ہے. ان لوگوں نے اس کا کیا حشر کیا. ہم لوگ خاموش ہو گئے. ہم میں سے ہر ایک کو اس بیچارے بوڑھے کے لیے ہمدردی تھی. وہ تو مدت کا تعین نہیں کر سکتا تھا، راستے کا تعین بھی نہیں. ایسی شکل میں ہم اس کی کوئی مدد بھی تو نہیں کر سکتے تھے. تو وہ خاموشی سے جیپ ڈرائیو کر رہا تھا. ویران جنگل بھائی بھائی کر رہا تھا. اور پھر افریقہ کا وحشت خیز سورج سروں پر آ گیا. سخت گرمی ہو گئی. سفر کی رفتار بھی سست ہو گئی اور تقریباً 1 بجے ہم دریا کے کنارے کنارے رک گئے. بے اختیار نہانے کو دل چاہ رہا تھا. یہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا اور بہاؤ کی رفتار بھی سست تھی. پانی کی گہرائی کا البتہ اندازہ نہیں ہو سکا. کیا خیال ہے ٹوبو، نہا لیا جائے؟ جیسا مناسب سمجھو ماسٹر. میرا خیال ہے یہ لوگ کھانے کی تیاریاں کریں اور اس دوران ہم نہا لیتے ہیں، پھر یہ لوگ نہا لیں گے. ٹھیک ہے، میں ان سے کہہ دیتا ہوں. آپ نہائیں گے مسٹر اسٹوکر؟ میں نے پوچھا. دریا میں جا کر نہ نہا سکوں گا. دراصل میں ڈاکٹر قسم کا آدمی ہوں. جسمانی ورزش کا کبھی موقع نہیں ملا، اس لیے تیرنا بھی نہیں آتا. تب آپ کے لیے کنارے پر پانی کا بندوبست کر دیا جائے. ہاں، اگر ممکن ہو تو. ہو جائے گا. میں نے گردن ہلائی. پھر اسٹوکر کے لیے پانی کا بندوبست کر کے ہم تینوں نے لباس اتارے اور پھر ٹوبو اور اس کا ایک ساتھی اور میں دریا میں کود گئے. پانی ہمیں مزہ دے رہا تھا. بڑا ہی فرحت بخش پانی تھا. نہانے کا لطف آ گیا. ہم نہاتے رہے. پہاڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت بھی نہیں ہو رہی تھی. ٹوبو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا. وہ بھی اچھا تیراک تھا اور اس کا ساتھی بھی. ظاہر ہے ان لوگوں کی تو زندگی ہی مہمات میں گزری تھی. دفتر میں نے اپنے بائیں طرف ایک سیاسی لکیر دیکھی اور کوئی چیز میری طرف ٹکرائی. اتنی زور سے لگی کہ میں اچھل پڑا. ٹوبو! میں نے ٹوبو کو آواز دی. نہ جانے کیا چیز تھی. یس چیف. ٹوبو نے پانی سے سر ہلایا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے. وہ زور سے اچھلا اور پانی کے نیچے چلا گیا. میری طرف کوئی خاص بات ہو گئی تھی. ٹوبو! اور پھر وہ تیزی سے میری طرف لپکا. پھر ٹوبو نے ایک بار پھر پانی سے سر اٹھایا. اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے. موکاش ماسٹر، موکاش، موکاش! اس کا ساتھی چیخ پڑا. ہاں، اس نے میری ٹانگیں جکڑ لی ہیں. ٹوبو نے وہ مشکل بتایا اور ایک بار پھر وہ نیچے جانے لگا. لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس بار وہ خود ڈبکی نہیں لگا رہا تھا، بلکہ ایسا لگا تھا جیسے کوئی اسے نیچے سے کھینچ رہا ہو. موکاش کیا ہے؟ کراڈا، میں نے ٹوبو کے ساتھی سے پوچھا. سانپ، پانی کا سب سے خوفناک سانپ. وہ ٹوبو کو لے کے نیچے جائے گا اور پھر اس وقت چھوڑے گا جب وہ دم توڑ دے گا. اور میرے بدن میں چنگاریاں بھر گئی. نہیں، میں ٹوبو کو ایسی موت نہیں مرنے دوں گا. ایسے مخلص آدمی کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا. دوسرے ہی لمحے میں نے پانی میں ڈبکی لگائی. ٹوبو آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا تھا. وہ سخت جدوجہد کر رہا تھا، لیکن صرف ہاتھوں سے. اس کے پاؤں سیاہ رسی میں جکڑے ہوئے تھے. میں کسی بات کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے قریب پہنچ گیا. میں نے ٹوبو کو مضبوطی سے پکڑ لیا. میری ہمت کی وجہ سے ٹوبو کے دوسرے ساتھیوں کی بھی ہمت بڑھ گئی تھی، چنانچہ وہ بھی میرے پاس پہنچ گیا. ہم پوری قوت صرف کر کے ٹوبو کو سطح پر لانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹنوں وزن ہم اوپر کھینچ رہے ہوں. بڑی طاقت تھی اس خوفناک سانپ میں. بمشکل ہم ٹوبو کو سطح پر لانے میں کامیاب ہو گئے اور میں اور ٹوبو گہری گہری سانسیں لینے لگے. ہاتھ قائم رکھو ٹوبو، میں نے کہا. ماسٹر آپ اس کی زد سے بچیں. یہ ایک وقت میں کئی آدمیوں کو جکڑ سکتا ہے. ٹوبو نے اکھڑی سانسوں کے درمیان کہا. تم فکر مت کرو ٹوبو، ہم تمہیں اس کا شکار نہ ہونے دیں گے، میں نے کہا. اور پھر ہم ٹوبو کو کنارے کی طرف کھینچنے لگے. سانپ اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا اور ہم زندگی کی سخت جدوجہد کر رہے تھے اور ہمارے بازو شل ہوئے جا رہے تھے. سانپ نے کئی بار اپنی دم ہمارے جسموں میں ماری اور ایسا لگا جیسے کسی نے موٹا لٹ ہمیں رسید کر دیا. وہ سخت غصے میں تھا اور نہ جانے کس طرح ہم کنارے پر پہنچ گئے. تب میں چیخا. اسٹوکر، چاقو، تمہارا چاقو! اسٹوکر چونک پڑا. چند ساتھ احمقانہ انداز میں ہمیں دیکھتے رہا اور پھر اسے جدوجہد کا احساس ہوا جو ہم ٹوبو کو روکنے کے سلسلے میں، بچانے کے سلسلے میں کر رہے تھے. وہ اچھل پڑا. کیا تم کسی مصیبت میں ہو اسٹوکر؟ چاقو! میں پھر چیخا. اسٹوکر کا چاقو ہم نے اسے واپس کر دیا تھا اور اس کے لباس کے پاس ہی رکھا تھا، لیکن اسٹوکر پانی میں اترنے کی ہمت نہ کر سکا. ٹوبو کے دوسرے ساتھی کافی دور تھے اور ان تک اطلاع پہنچنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا تھا. کیسے لاؤں؟ اسٹوکر نے کہا. کراڈے، کچھ اور ہمت کرو، میں نے بری طرح ہامتے ہوئے کراڈے سے کہا. اور ہم نے آخری جدوجہد کی اور ٹوبو کو کچھ اور گھسیٹ لانے میں کامیاب ہو گئے.
اب تم سنبھالو کراڈے، میں نے پوچھا، اور پھر اچانک ٹوبو کو چھوڑ کر کنارے کی طرف لپکا، لیکن اسی وقت کراڈے کی چیخ سنائی دی۔ وہ پانی میں الٹا ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس کی ٹانگیں دونوں اوپر تھی۔ شاید سام نے اس کا خوفناک جھٹکا دیا تھا۔ میں نے انتہائی پھرتی سے اسٹوکر سے چاقو لیا اور پھر تیر کی طرح واپس پلٹا۔ کراڈے تو سیدھا ہو گیا تھا، لیکن اب ٹوبو سطح پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح پانی میں گھس گیا۔ میری آنکھیں ٹوبو کو تلاش کر رہی تھی اور وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ اب ہوش میں تھا اور سام سے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن سام اسے کافی تیزی سے نیچے کھینچ لے جا رہا تھا۔ تب میرے بدن میں نہ جانے کہاں سے بے پناہ قوت آ گئی۔ شاید یہ جذبہ انسانیت تھا، ایک انسان کو بچانے کی بھرپور خواہش تھی۔ میں ٹوبو کے نزدیک پہنچ گیا۔ میرا روح اس کے پیروں کی طرف تھا اور میں نے اندھا دھند پیروں سے لپٹے ہوئے سام پر وار کیے، اور نہایت کاری وار تھا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے سام کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے بدن کو تلاش کر کے اور کئی وار کیے، اور پھر مجھے صاف محسوس ہوا کہ اب سام کی جدوجہد ختم ہو گئی ہے۔ تب میں نے ٹوبو کا ہاتھ پکڑا اور اسے پوری قوت سے اوپر لانے لگا، یہاں تک کہ میں اسے سطح پر لانے پر کامیاب ہو گیا۔ ٹوبو پر غشی تاری ہو رہی تھی۔ ٹوبو ٹوبو، ہوش میں آؤ، خود کو سنبھالو، میں نے چیخ کر کہا۔ یس یس ماسٹر۔ ٹوبو کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ کنارے کی طرف رینگنے لگا۔ ٹوبو کے تینوں ساتھی پاگلوں کی طرح پانی میں ڈبکیاں لگا رہے تھے۔ شاید انہیں اطلاع مل گئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہماری طرف دوڑے، پھر انہوں نے ہمیں سنبھال لیا۔ ایک نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ ٹوبو کو آرام سے پہنچا دو، میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کنارے پر پہنچ گئے۔ ٹوبو کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ ٹوبو گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، ویسے وہ ہوش میں تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ تب ٹوبو نے ہاتھ اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، میں نے ٹوبو کے ایک ساتھی سے کہا۔ یس چیف۔ برانڈی لاؤ، میں نے کہا، اور وہ دوڑتا ہوا جیپ تک گیا، اور پھر میں نے ٹوبو کو تھوڑی سی برانڈی دی۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں کا گوشت سانپ کی گرفت میں پھٹ گیا تھا۔ میں نے اس کی ڈریسنگ کی۔ اسٹوکر بھاگ بھاگ کر میری مدد کر رہا تھا۔ بہرحال چند ساتھ کے بعد ٹوبو نارمل ہو گیا، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، میں اب ٹھیک ہوں ماسٹر، سفر کی تیاریاں کریں۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے ٹوبو، میرا خیال ہے کہ آج آرام کیا جائے۔ یقین کرو ماسٹر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، اگر تم پسند کرو تو آرام کرتے ہیں۔ ہاں، میں پسند کروں گا، میں نے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ گرنے لگا۔ میں نے اسے جلدی سے سہارا دیا۔ میں اس سہارے کو آخری سانس تک یاد رکھوں گا ماسٹر، ٹوبو نے کہا۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ٹوبو کے ساتھی ابھی تک خاموش تھے۔ بہرحال کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ کسی نے میرا شکریہ وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور ظاہر ہے مجھے اس کی حاجت بھی نہیں تھی۔ یہ انسانی فرض تھا جسے میں نے پورا کیا۔ لیکن شام کو 5 بجے ان لوگوں کے ارادے اچھے نظر نہیں آتے تھے۔ خاص طور پر 3 ڈبوں کے ڈول بنائے گئے تھے، اور پھر شام کی چائے سیاہ فام لوگوں نے اچھل کود شروع کر دی۔ انہوں نے بھی آگ روشن کر دی تھی ماسٹر، ٹوبو نے میرے نزدیک آ کر کہا۔ ہم طویل عرصے سے اپنا ماحول چھوڑ چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمیں قبیلے کی رسم اور رواج سے محبت ہے۔ ہم اپنے قبیلے کی ایک رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، کیا تم ہمیں اس کی اجازت دو گے؟ ضرور ٹوبو، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا۔ اس میں تمہیں بھی تھوڑی سی تکلیف دینا پڑے گی۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ اور ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ تب ٹوبو کے ساتھیوں نے بے تکی گانے شروع کر دیے۔ وہ آگ کو خاص طور پر مخاطب کر رہے تھے، اور جب سورج ڈوبا ٹوبو کھڑا ہو گیا۔ اسٹوکر میرے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ ٹوبو کے ساتھی نے ایک پلیٹ ٹوبو کو پیش کی جس میں ایک تیز دار خنجر رکھا ہوا تھا، اور ٹوبو نے مجھے اپنے جوتے اتارنے کے لیے کہا۔ میں نے حیرت سے جوتے اتار دیے، اور ٹوبو کے ایک ساتھی نے میرے پاؤں آگے کیا۔ تب ٹوبو نے پلیٹ سے چھری اٹھائی اور اپنی بائیں کلائی پر ایک زخم لگایا۔ اسٹوکر چونک پڑا تھا۔ ارے یہ کیا کرتے ہو؟ خاموش بیٹھے رہو، ٹوبو کے ایک ساتھی نے ڈانٹ دیا، اور وہ بیٹھ گیا۔ تب ٹوبو نے اپنے خون کے قطرے میرے پیروں پر ٹپکائے اور میرے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ میں تاحیات تیرا وفادار رہوں گا ماسٹر۔ تو ٹوبو کے جسم کا ٹکڑوں میں بھی کر دے گا، تب بھی ٹوبو تیرے سامنے گردن نہیں اٹھائے گا، اس نے کہا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر ٹوبو کے چاروں ساتھیوں نے بھی یہی کیا، اور اس کے بعد وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ تب میں اٹھا۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی تھی۔ میں نے ٹوبو کے ہاتھ سے چھری لی، اور ٹوبو چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ماسٹر، اس نے آہستہ سے آواز میں کہا۔ ایک رسم میں بھی پوری کروں گا ٹوبو، یہ میرے قبیلے کی رسم ہے۔ اوہ اچھا، ٹوبو نے آہستہ سے کہا۔ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، میں نے اس سے کہا، اور ٹوبو کے ساتھی بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔
تب میں نے اپنی کلائی پر بھی ایک زخم لگایا اور ٹوبو کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی کلائی کے زخم کو اس کی کلائی کے زخم پر رکھ دیا اور آہستہ سے کہا، میرا خون تیرے خون میں مل گیا ہے، تو میرا غلام نہیں میرا بھائی ہے، اور ہمارے درمیان خون کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، ان میں سے اب ایک بھی میرا غلام نہیں ہے، اور میں ان سب کے خون میں اپنے خون کے قطرے شامل کر دیے۔ ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوسرے دن ہم سب نے سفر شروع کر دیا اور دریا کے کنارے کنارے آگے بڑھتے رہے، لیکن پھر ہمیں رکنا پڑا۔ ٹوبو حیرت سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے دریا بائیں سمت کا رخ اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیوں کیا ہوا؟ دریا نے رخ بدل دیا ہے ماسٹر۔ کیا مطلب؟ اس پرندے کو دیکھ رہے ہو؟ یہ سیاہ رنگ کا پرندہ؟ ہاں۔ اس کے سامنے کی زمین دیکھ رہے ہو ماسٹر؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کچھ محسوس کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ آگے موت ہے، ایک بھیانک موت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ماسٹر۔ میں نہیں سمجھا ٹوبو، میں نے حیرت سے کہا۔ اجنبی یقیناً اس موت کی طرف بڑھیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ سامنے کبھی دریا تھا ماسٹر۔ ہاں پھر؟ لیکن اب وہاں دلدل ہے۔ اوہ، یہ دلدل معمولی نہیں ہوگی، نہ جانے کتنے علاقے تک پھیلی ہوگی۔ بالکل صاف زمین معلوم ہو رہی ہے، لیکن اوہ، میں نے ایک طویل سانس لی۔ میں نے بھی اس پرندے کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے جو صرف دلدل پر پرواز کرتا ہے۔ یہ تو بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ ہاں، اور اب تم ان لوگوں کی موت کا یقین کر لو۔ کن لوگوں کی؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہی جو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، ہیرو کی تلاش میں۔ عام لوگ مشکل سے ہی اس دلدل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اوہ، میں چونک پڑا۔ مرنے دو باس انہیں، وہ مغرور لوگ اسی قابل ہیں۔ نہیں ٹوبو، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب باس؟ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی موت مجھے منظور نہیں ہے۔ اوہ، ہمیں ان لوگوں کو ہوشیار کر دینا چاہیے۔ جیسے تمہاری مرضی چیف، ٹوبو نے سادگی سے کہا۔ پھر ہم نے وہاں سے لکڑی کا ایک گتا پھنسا کر سائن بورڈ کی حیثیت سے لگا دیا جس پر لکھا تھا، خبردار، آگے خوفناک دلدل ہے، اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے راستہ کاٹ دیا تھا، اطمینان سے سفر ہو رہا تھا۔ اس رات جب ہم نے قیام کا سوچا تو ہم گھنے درختوں کے قریب تھے۔ کیا حال ہے ماسٹر؟ ان درختوں میں دن کی روشنی میں داخل ہونا مناسب رہے گا۔ ہاں، میں نے تائید کی، اور پھر ہم نے آرام کر لیا۔ رات کو پھر گانے بجانے کی محفل سمجھی، لیکن زیادہ دیر تک جاری نہ رہی۔ سب کے ذہنوں پر تھکن سوار تھی، چنانچہ ہم سو گئے۔ بعض جگہوں پر ٹوبو اپنے ساتھیوں کو پہرے پر مقرر کر دیتا تھا، لیکن آج وہ بھی سو گئے تھے، اور اس نیند نے ایک اور نئی مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک چاروں طرف سے وحشیانہ قسم کی آوازیں گونج اٹھی اور ہم بوکھلا کر جاگے۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، چاروں طرف مچھلیں نظر آ رہی تھی۔ یقیناً مقامی وحشیوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی بھی بوکھلا کھڑے ہوئے۔ ٹوبو ان لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر اچانک ٹوبو کے منہ سے ایک آواز نکلی اور وحشیوں کی آوازیں رک گئی۔ ٹوبو عجیب سے انداز میں چیخنے لگا۔ تب دو وحشی آگے بڑھ آئے، اور پھر ٹوبو نے اور اس کے درمیان آوازوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ اس کے بعد وحشی انوکھے انداز میں چلانے لگے، اور پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ مشعل کی روشنی میں وہ ہم سب کو دیکھنے لگے۔ میں حیرانگی سے سارے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ تب ٹوبو کلکاریاں مارتا ہوا میرے نزدیک آ گیا۔ فکر کی بات نہیں ماسٹر، یہ میرا قبیلہ ہے۔ تمہارا؟ ہاں۔ اور انہوں نے تمہیں پہچان لیا ہے؟ ہاں، وہ بے حد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا، ورنہ ہمیں نہ جانے کن الجھنوں سے گزرنا پڑتا۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں ماسٹر۔ کہاں؟ قبیلے میں، ٹوبو نے جواب دیا۔ او ٹوبو، میں تم پر کوئی پابندی نہیں عائد کروں گا۔ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ صرف میں ماسٹر؟ ٹوبو نے حیرت سے کہا۔ پھر تم بھی تو چلو گے نا ماسٹر؟ ویسے اب ان سے میرا کیا تعلق؟ ہاں، ان کی خواہش پر تھوڑے وقت کے لیے میں ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ اگر میرا چیف تیار ہو جائے۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں تیار ہوں ٹوبو، میں نے کہا، اور ٹوبو خوش ہو گیا۔ اور پھر اس نے اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، اور ان لوگوں نے ہمارے گرد دائرہ تنگ کر لیا، اور پھر مچھلوں کی روشنی میں ہم لوگ چل پڑے۔ زیادہ طویل سفر نہیں کرنا پڑا تھا۔ درختوں کو عبور کر کے ہم جھونپڑیوں کی بستی میں داخل ہو گئے تھے، جہاں کہیں کہیں روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک بڑے سے احاطے میں ہمارے لیے بندوبست کر دیا گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہم احاطے میں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ سٹوکر بالکل خاموش تھا۔ میں نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا بھی، لیکن نہ جانے وہ کس سوچ میں غرق تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا، اور پھر صبح ہوگی۔ ٹوبو ہمارے پاس سے چلا گیا،
لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ہی ساتھ موجود تھے۔ صبح کو ٹوبو واپس آیا اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ تم ایک شاندار وقت پر آئے ماسٹر، بڑی ہی انوکھی بات ہے، بہت ہی دلکش۔ کیا ہوا ٹوبو؟ آج دن میں سرداری کے لیے مقابلے ہیں، وہ لوگ میری آمد سے بہت خوش ہیں۔ کیا مطلب؟ قبیلے کا سردار مر چکا ہے اور وہ ابھی تک نئے سردار کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ سردار کو مرے ہوئے 8 چاند گزر گئے ہیں، 9واں چاند بھی گزر جائے گا تو سردار کی گدی پر منحوس روحوں کا سایہ ہو جائے گا، اس لیے چاند سے پہلے سردار منتخب کر لیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک سردار منتخب کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان میں سے سفید ہاتھی کا شکار ایک نے بھی نہیں کیا۔ اوہ، بے شمار لوگوں نے کوشش کی لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ارے پھر؟ چنانچہ اب عارضی سردار منتخب کر لیا جائے گا اور اس وقت تک اس کی سرداری قائم رہے گی جب تک کوئی خود کو سرداری کا اہل ثابت نہ کر دے۔ سردار کس طرح منتخب ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ باہمی مقابلوں کے ذریعے، ٹوبو نے کہا، اور میں گردن ہلانے لگا۔ بڑا لطف رہتا ہے چیف، یقیناً مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹوبو۔ یہ مقابلے کب شروع ہوں گے؟ کل سے چیف، کل سے کام شروع ہو جائے گا، ٹوبو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم بھی ان مقابلوں میں حصہ لوگے ٹوبو؟ میں نے پوچھا۔ میں؟ ٹوبو مسکرایا۔ میں کیا کروں گا چیف؟ کیوں؟ ارے میرا اب ان بستیوں سے کیا واسطہ چیف، اب ان علاقوں کی سرداری مجھ سے نہ ہو سکے گی، میں تو اب تمہاری دنیا کا باسی ہوں۔ میری خواہش تھی ٹوبو تم ان مقابلوں میں حصہ لیتے۔ ایک بات سن لو چیف، یہاں قبیلے میں جو سرداری کے لیے سامنے آئے وہ تم سے ہرگز بہتر نہیں ہوں گے۔ مہذب دنیا میں جا کر میں مہذب ہو گیا ہوں اور تہذیب بدن سے جان نکال دیتی ہے، اسے یاد رکھنا۔ مطلب بستی کے وحشی منٹو میں میرا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ اوہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں چیف، تم خود دیکھ لو گے۔ کیا شرائط ہوتی ہیں تمہارے یہاں مقابلے کی؟ کوئی شرط نہیں ہوتی، ہر زیرو اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ قبیلے کے باہر کے لوگ؟ فنون جنگ ہمارے ہاں مذہبی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہر جنگجو، ہر طاقتور دیوتاؤں کا پرتو ہوتا ہے، اس کا احترام، اس کی سرداری سب کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اجنبی یا غیر اجنبی کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کمال ہے، اس طرح تو اور بھی الجھنیں پیش آ سکتی ہیں۔ وہ کیا چیف؟ بھئی قرب و جوار میں تمہارے دشمن قبیلے بھی ہوں گے۔ ہاں ہیں۔ کیا ان میں سے بھی کسی قبیلے کا کوئی طاقتور جوان تمہارے مقابلوں میں نہیں آ سکتا ہے؟ اس طرح وہ تمہارا سردار بن کر تمہارے قبیلے کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ ہمارے قبیلے کی تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن صرف اس کے لیے اتنا کیا گیا ہے کہ ان مقابلوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، ان کی خبر باہر والوں میں نہیں پھیلنے دی جاتی۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا اور ٹوبو خاموش ہو گیا۔ ایک بات اور بتاؤ ٹوبو، اچانک میں نے کسی خیال کے تحت کہا۔ یس چیف۔ ان لوگوں نے ہمیں کیوں گھیرا تھا؟ گرفتار کرنے کے لیے چیف۔ کیوں؟ وہ ہمیں کیوں گرفتار کرنا چاہتے تھے؟ دراصل جنگلیوں میں آنے والے اجنبی اچھے نہیں ہوتے، ان کے ہاتھوں سیاہ قبیلوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے، اس لیے وہ انہیں پسند نہیں کرتے، وہ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، نہیں تو انہیں بے ہوش کر کے وہ اتنی دور پھینکوا دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ بہت خوب، تو ہم تمہاری وجہ سے بچ گئے۔ او نہیں، وہ کیا جانے تھی تمہاری حیثیت کے بارے میں، کوئی مجھ سے پوچھے، ٹوبو نے کہا اور میں مسکرانے لگا۔ بہرحال ہماری حیثیت قیدیوں کی سی نہیں تھی، ٹوبو کی وجہ سے کوئی بڑی حیثیت بھی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ اسی قبیلے کا ایک فرد تھا، لیکن بہرحال کسی نے ہم سے باز پرس نہیں کی تھی۔ ٹوبو کے ساتھی بھی اسی طرح وفادار تھے۔ اس قبیلے میں اب ان کا کوئی نہیں تھا، اس لیے انہیں یہاں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اب زیادہ تر میرے اور سٹوکر کے ساتھ رہتے اور پھر دوسرے دن دوپہر کو ہم مقابلے کے میدان میں پہنچ گئے۔ مقابلے کی رسومات شروع ہو گئی تھی۔ بہت بڑی جگہ تھی، پوری بستی کے لوگ دائرہ بنا کر کھڑے تھے، چند معزز لوگ لکڑی کے مونڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تب ایک بوڑھے شخص نے تقریب کا افتتاح کیا، اس نے اپنی زبان میں کوئی تقریر کی اور ٹوبو میرے کان کے نزدیک اس کا ترجمہ کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، قبیلے والوں، ضرورت ہے نئے سردار کی، کیونکہ نواں چاند ڈوبنے والا ہے اور ہم خود پر نحوست مسلط نہیں کر سکتے، لیکن خیال ہے کہ طویل عرصے کے بعد آسمان ہم سے ناراض ہے۔ دیکھو تو، پورے قبیلے میں ایک بھی جیالہ وہ نہیں جو سفید ہاتھی بلاکا کا شکار کر سکے۔ جب کبھی کبھی ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قبیلے کی ماؤں کے دودھ بے جان ہو گئے ہیں، ان کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایسے نر نہیں پیدا کر سکتی جو بہادر ہو، جو بے مثال ہو، جو سفید ہاتھی کا شکار کر سکے۔ تو قبیلے والوں، ہمیں عارضی رسم پوری کرنی ہے۔ اس وقت کے لیے ہمیں سردار کا انتخاب کرنا ہے۔ جب تک
کوئی ایک حقدار سامنے نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، سب نے جواب دیا۔ اس لیے میں جیالو کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو، اور سرداری کا عارضی دعوے دار کون ہے جو میدان میں آ کر دوسروں کو للکارے۔ ایک دیوقامت سیاہ فام اندر داخل ہو گیا اور لوگوں نے اس کے نام کے نعرے لگائے، منور کر دیتی، اور یوں لگا جیسے یہ الفاظ کوئی جادوئی رسم بن گئے ہوں۔ نگاہیں اٹھی تو ایک حسین پیکر ان میں سما گیا، اور یہ دلکش چہرہ گلوریا کا تھا۔ پہلے تو مجھے فریب لگا، لیکن پھر میرے احساس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس نے مجھے چائے پیش کی اور بتایا کہ آج ہسپتال میں کام کرنے والا ملازم نہیں آیا۔ کیسی انوکھی خوشی ہوئی تھی مسٹر سٹوکر مجھے گلوریا کو دیکھ کر۔ میں نے اس کی گفتگو سے لطف اندوز ہونا چاہا، لیکن اس نے ہوش علاقے سے میرے چند سوالات کے جواب دیے اور پھر واپس چلی گئی۔